ظلم کی حاکمیت یا قانون کی حاکمیت؟ یہ وہ سوال ہے جو پاکستان جیسے معاشروں کو آج کے جدید دور میں بھی درپیش ہے۔ وہ معاشرے جہاں پر حکمران طبقات قانون سے بالا تر ہیں، مطلق العنان ہیں، قانون ان کے گھر کی لونڈی ہے، وہاں پر قانون ان کے مخالفین کے لیے جبر کا آلہ ہے اور ان کے اپنے لیے انصاف کا آلہ ہے۔ جاگیردارانہ مطلق العنان معاشروں میں یہ تضاد ہمیں اکثر نظر آتا ہے۔ پاکستان میں نیم قبائلی جاگیردارانہ نظام آمریت ہے، جہاں پر معاشی، معاشرتی اور مثالی طرز زندگی میں قوانین 1% اشرافیہ کی خواہش، ضرورت اور مرضی کے تابع ہے۔ قوانین کے روح جس قدر بھی انصاف مہیا کرنے پر مبنی ہو، مگر 99% عوام تک اس انصافی روح کا فیض نہیں پہنچتا۔ انہیں قانون کی حاکمیت کا نہیں، ظلم کی حاکمیت کا سامنا رہتا ہے۔ نظام انصاف پر ان کا اعتماد نہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنا حساب خود ہی چکا لیتے ہیں، خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر کئی نسلوں تک عدالتوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ آمرانہ حکمران طبقات قوانین کو اپنی طاقت اور حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انسانی حقوق کو مجروح کرنے یا مکمل طور پر سلب کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اپنی ظالمانہ سرگرمیوں کی حمایت کے لیے عدالتوں اور ججوں سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ پولیس ان کی خدمت میں رہتی ہے، اور اگر عدالتی نظام میں انہیں یہ خدشہ نظر آئے کہ فیصلے ان کے خلاف آ سکتے ہیں تو اپنی خواہش کے مطابق فیصلوں کے حصول کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر لیتے ہیں۔ چونکہ جاگیردارانہ پارلیمانی ڈکٹیٹرشپ کا سیاسی نظام قائم ہے، اس لیے پارلیمنٹ سے اس طرح کی عدالتوں کے قیام کے لیے آئینی تحفظ حاصل کرنا مشکل نہیں۔ آج سے 4000 سال پہلے جب وار لارڈز دریاؤں کے کنارے زرخیز علاقوں پر قبضہ کرنے کا مقابلہ کرتے تھے اور اپنی حاکمیت کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح کے قوانین وضع کرتے تھے، غالباً پاکستان اس دور سے گزر رہا ہے، جبکہ اقوام متحدہ قانون کی حکمرانی کو بین الاقوامی امن، اقتصادی ترقی اور بنیادی آزادیوں کے لیے بنیادی ضرورت قرار دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالمی سامراج اپنی جنگجویانہ توسیع پسندی میں اپنے ہی قائم کردہ اس ادارے کی پرواہ نہیں کرتا اور دوسرے ممالک پر قبضہ کر کے ان اصولوں کی دھجیاں بکھیرتا ہے۔ اسی طرح اس کے حاشیہ بردار حکمرانوں کے نزدیک بین الاقوامی امن سے مراد اپنے طبقے کے لیے امن، اقتصادی ترقی سے مراد اپنی ذاتی یا طبقاتی دولت میں ترقی، اور بنیادی آزادیوں سے مراد اپنی منمانی کی آزادی، یعنی جب چاہیں جس کو چاہیں اٹھا لیں، غائب کر دیں، مار دیں، گھروں میں گھس کر عورتوں کی عزتیں لوٹ لیں اور اپنے مخالفین کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں۔ مگر یاد رہے کہ عالمی استعمار دوسرے ممالک پر ظلم کی حاکمیت، جبکہ اپنے ملک میں اقوام متحدہ کے اصولوں کے مطابق قانون کی حاکمیت پر عمل کرتا ہے، جبکہ پاکستان کے حکمران اپنے ہی عوام پر قانون کی نہیں بلکہ ظلم کی حکمرانی قائم رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ قبائلی سرداروں اور جاگیرداروں نے تو ذاتی جیلیں بھی بنا رکھی ہیں۔ چنانچہ پاکستان کی 1% اشرافیہ کے لیے قانون انصاف کا آلہ ہے، جبکہ 99% کے لیے جبر کا آلہ ہے۔ جبر اور انصاف کا یہ تضاد ہمیں تاریخ میں بھی نظر آتا ہے۔ میں نے بابل، روم اور یونان کی تاریخ میں بھی اس تضاد کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قانون کی ابتدا 2300 سال قبل از مسیح اس وقت دریائے فرات کے کنارے پر آباد نہایت شاندار شہر یوار سے ہوتی ہے۔ یہ شہر دریا کے رخ میں تبدیلی کی وجہ سے اب عراق میں 16 میل اندر آ چکا ہے۔ ابتدائی انسانی تہذیب سومیرین کا یہ مرکز تھا۔ اس وقت اس کی آبادی 60,000 افراد پر مشتمل تھی اور دنیا کا یہ قدیم ترین شہر گردانا جاتا ہے۔ یوں تو یہ شہر 4900 قبل از مسیح پرانا ہے، مگر اس شہر کے فاتح یوار نامہ نے پہلی بار قوانین وضع کیے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یوار میں ایک طبقاتی سماجی نظام رائج تھا، جس میں غلام، کسان، کاریگر، طبیب، اعلیٰ درجے کے پجاری سب سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ مندروں، محلات اور انفرادی مکانات سے ہزاروں کیونیفارم تحریریں جو کہ چکنی مٹی پر کنندہ ہیں برآمد ہوئی ہیں، جن میں تجارتی معاہدے، فہرستیں، عدالتی دستاویزات وغیرہ شامل ہیں، جو کہ اس وقت کے جدید معاشی اور قانونی نظام کا ثبوت ہیں۔ میسوپوٹیمیا کے بادشاہوں کی سرگرمیاں بھی ان کونی فارم میں موجود ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد
UR نامہ نے اپنے عوام کو انصاف کی ضمانت کے لیے قوانین مرتب کیے اور ان پر عمل کیا۔ یہ قوانین منصفانہ قانونی عمل اور بہتر معاشرے کے لیے وضع کیے گئے تھے۔ یہ تو نہیں معلوم کہ ججوں نے ان قوانین کو کب کب عوام کے حق میں، کب کب بادشاہوں کے حق میں استعمال کیا، مگر یہ قوانین دنیا میں پہلی بار حکمرانوں نے مظالم کے خلاف اپنے دفاع کے لیے عوام کو ہتھیار کے طور پر میسر آئے۔ ارغما کے جانشین بھی جنگجو تھے جو سینکڑوں کی تعداد میں غلاموں کو پکڑتے تھے اور اپنے شاندار شہری منصوبوں اور تعمیرات کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن سبھی اپنے لوگوں سے انصاف کا وعدہ کرتے تھے اور اکثر مہیا بھی کرتے تھے۔ بعد کے بادشاہوں نے بھی گرینائٹ کے پتھروں پر قوانین کنندہ کر کے اپنی رعایا کے لیے نصب کروائے۔ 1770 قبل از مسیح میں بابل سلطنت کے پہلے شہنشاہ نے اپنی پوری سلطنت میں جگہ جگہ کنندہ قوانین کے 6 فٹ اونچے پتھر نصب کروائے اور عام عوام کو قوانین پڑھنے کے قابل بنایا۔ ان قوانین کو کوڈ آف ہمورابی کہا جاتا ہے، جو 1901 میں دریافت ہوئے اور آج کل پیرس کے لوور میوزیم میں موجود ہیں۔ انصاف اور قانون کی بالادستی کی وجہ سے پورا میسوپوٹیمیا اس کے قبضے میں تھا اور عوام خوش تھے۔ اس کے جانشینوں نے اپنی افواج اور کم عقل لالچی مشیروں کی وجہ سے قانون کی حاکمیت کی جگہ ظلم کی حاکمیت کو اپنا کوڈ آف ہمورابی کو انصاف کے آلے کی بجائے ظلم کے آلے کے طور پر استعمال کیا اور سلطنت کا خاتمہ کر بیٹھے۔ ایسیرین نے پوری میسوپوٹیمیا پر قبضہ کر لیا۔ تورات اور انجیل کے مطابق تقریباً 1400 سال قبل از مسیح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا نے سینائی کے پتھر پر بلا کر 10 کمانڈمنٹس پتھروں پر کنندہ 2 تختیوں میں عطا کیے تھے۔ تقریباً 600 سال قبل از مسیح میں بابل کی قانونی روایات نے ایتھنز کے شہر کو متاثر کیا، جنہوں نے ظلم کے خلاف بغاوت کر کے ان قوانین کی روشنی میں اپنے قوانین بنائے اور نافذ کیے۔ اسی طرح روم کے شہریوں نے ظلم کے خلاف بغاوت کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف قوانین بنائے گئے، مگر کچھ عرصے کے بعد انصاف کے یہ ہتھیار ظلم کے ہتھیاروں میں بدل گئے۔ جب جولیس سیزر نے سلطنت روم کی بنیاد رکھی تھی، اس کی حکومت کا تختہ الٹ کر شاہی احکامات اور قوانین کی بنیاد ڈالی گئی تو تاریخ کا پینڈولم دوسری طرف جھک گیا۔ روم انصاف کی روایات ختم ہو گئیں۔ شہنشاہ قانون سے آزاد ہے اور شہزادے کو جو کچھ پسند ہے وہی قانون ہے۔ سلطنت روم کا قانون بن گیا۔ پاکستان میں بھی آج کل نظام قانون کا یہی حال ہے۔ حکمران طبقات ملک کو اپنی سلطنت اور عوام کو اپنی رعایا سمجھتے ہیں۔ وہ سب قانون سے آزاد ہیں اور ان کے شہزادے اور شہزادیوں کی خواہشات جو کھیلن کو مانگے چاند ہی ملک کے قوانین ہیں۔ پاکستان میں قانون کی حاکمیت نہیں، ظلم کی حاکمیت ہے۔